جس کی جیسی ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے بچوں ماں باپ نے سکھایا ہوتا نا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے، ادب سے سر جھکا کر ہم سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے سلیمان توفیق نہیں ملی، بچوں ہے کہ نہیں، دیکھیے وہ فرماتے ہیں ایک شخص جو تھا ہندو لیکن غوث پاک کا معتقد تھا اور 11ویں شریف کا اہتمام کیا کرتا تھا، جب مر گیا، جب فوت ہوا تو ہندوؤں نے اسے اٹھایا، آگ کے اندر ڈالا، وہ بھڑکاتے ہیں، بندے کو ڈالتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، وہ آگ میں ڈالا تو فوراً آگ بجھ گئی، تھک ہار کے انہوں نے اس بندے کو اٹھایا، دریا میں پھینکا۔ ادھر پیران پیر وقت کے ولی کامل کے خواب کے اندر آئے، فرمایا ایک بندہ ہے جو ہمارے خاندان میں سے کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے، ہندوؤں نے جلانے کی کوشش کی ہے، اب انہوں نے چونکہ وہ جلا نہیں پائے، آگ لگی نہیں، اب لہٰذا تم جاؤ اور اس کو جا کے غسل اور کفن دفن کا انتظام بھی کرو۔ یا غوث اعظم آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہو ہم سے پیار کرنے والا اور بے ایمان رہ جائے، اللہ نے اسے ایمان جیسی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، جو ہے کہ نہیں، اگر ہندو حضور غوث اعظم سے پیار کرے اس کا ایمان سلامت ہو جائے، اللہ اسے ایمان جیسی قوت عطا فرما دے۔ ہم مسلمان ہو کر اگر اللہ کے ولیوں کے مقام کو نہیں سمجھیں گے، یہ تو پکی بات ہے، اللہ کا اعلان ہے دو بندوں کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، ایک سود کھانے والا حرام خور، سود کا ایک نوالا جس کے پیٹ میں جائے وہ 36 بار اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے، اور جو میرے نیک بندوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ حضرات اگر کسی عام ولی کے ساتھ دشمنی رکھی جائے اللہ دیش کو نابود کر دیتا ہے، اگر کوئی شہنشاہ بغداد کے ساتھ عداوت رکھتا ہے ایمان بھی جائے گا، عزت شہرت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر شان پوچھنا چاہتے ہو تو غوث پاک کے دھوبی سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی بات سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان، حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک کا دھوبی دنیا سے گیا تو قبر کے اندر پوچھا گیا تیرا رب ہے تو غوث پاک کا دھوبی تیرا غوث پاک کے بھی رسول ہے۔ سرکار غوث اعظم نظیر کرم خدا را، پوچھ پڑ جائے سرکار غوث اعظم نظیر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم خدا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، وہ سے چلی کا منگتا پھر داغ مارا مارا، سرکار غوث اعظم یہ بندے آگے نہیں ہو سکتے ماشاءاللہ، یہ خلا پر کر دیں، اللہ آپ کو جنت کے قریب کر دے، اللہ آپ کی حرکت کے اندر برکت عطا فرمائے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، سبحان اللہ، دیکھا دو بندے آپس میں تکرار کر رہے ہیں، توجہ ہے، جب آپ قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک عیسائی ہے دوسرا محمد عربی کا شدائی ہے، ان دونوں میں تکرار کہتے ہیں ہمارے نبی کی شان زیادہ، ویسے تکرار میں عیسائی نے وہ ٹھوکر لگاتے تھے مردے زندہ ہو جاتے تھے،
کہنے لگا تمہارے قرآن میں، فرمایا بالکل ہمارے قرآن میں، لیکن ہمارے نبی کی شان زیادہ، اس لیے کہ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں طٰہٰ کا تاج عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں علم نشرہ کا سینہ عطا فرمایا۔ بندے نہیں بول رہے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ علم نشرہ کا سینہ اس حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ مسلمان اپنے طور پر بڑی دلیلیں دیتا رہا، لیکن عیسائی نہ مانا، اتنے میں پیران پیر آ گئے۔ آپ نے دادا پر دادا کا نام بھی بتا دیا۔ نے فرمایا حضور میرا بھی ایک سوال ہے کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سوٹا بھی ہے، اس سے میں بکریوں کو چراتا بھی ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا بھی ہوں، یہ مجھے کسے کہانیاں بھی سناتا ہے۔ اے پیارے کریم، اللہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے اتنے سارے جواب کیوں دیے تھے؟ فرمایا رب کی گفتگو میں لطف اتنا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں بات کو بڑھاتا جاؤں، آگے چڑھاتا جاؤں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وہ لطف کلام ربانی کی بات ہے، سبحان اللہ، لیکن یہاں تو چہرہ وضحا موجود ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر میں بار بار اس بات کو بڑھاتا جاؤں، تاکہ باتوں باتوں میں اشارے ہو جائے اور تم ہمارے اور ہمارے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جو ہے کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں اتنے میں پیران پیر تشریف لائے، فرمایا کس بات پر جھگڑا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے درمیان تکرار چل رہا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں میرے نبی کی شان زیادہ، مسلمان کہتے ہیں ہم نے فرمایا او عیسائی میرے نبی کی شان عرفہ والا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے تو مردے زندہ کیے نہیں، ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے مردے زندہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس لخت جگر نے چلنا ہے، چل آج غوث اعظم ٹھوکر لگائے گا، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا کہ چلو قبرستان کے اندر۔ اب حضور شہنشاہ بغداد جب پہنچے، فرمائے بتا یہ کس حال میں اٹھے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگا اسی حال میں اٹھے جس حال میں یہ گیا تھا، یہ گانا گاتے ہوئے گیا تھا، حضور غوث اعظم نے ٹھوکر لگائی، مردہ قبر سے باہر آ گئے۔ بھائی جس رب نے غوث جلی کے قدم میں اتنا کمال رکھا ہے، محمد عربی کے دم میں کتنا کمال رکھا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اونچی بات سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد اپنے خلیفے کو لے کر دریائے دجلہ کے قریب آئے، آپ نے دیکھا اس دریا سے مختلف عورتیں پانی بھر کر لے کر جا رہی ہیں، ایک بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھ کر رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے پوچھا آخر یہ کس لیے رو رہی ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضور آج سے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات اسی دریا سے گزر رہی تھی، جب درمیان میں آئی پانی میں پھنور آئی، کشتی ڈوب گئی، سارے غرق ہو گئے۔ اللہ کے پیارے ولی حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں بتایا گیا حضور کہ اس وقت سے رو رہی ہے، صبح آتی ہے شام کے وقت رو رو کر چلی جاتی ہے، وہ ساری ادائیں اسے یاد ہے، ساری وفائیں اسے یاد ہے، سارا منظر اسے یاد ہے۔ پیرانے پیر نے آپ نے فرمایا مائی صبر کر اللہ کرم فرمائے، آپ نے فرمایا صبر کر اللہ کرم فرمائے گا۔ حضرات توجہ کیجئے، حضور شہنشاہ بغداد نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ مشکل نہیں ہے اس بیٹے کی بارات کو پھر سے دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ نے کیا، گڑیا کی وہ بیٹے کی ڈوبی ہوئی لے یا
یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی کر جائے گی اے یارویں والے دانا مل کے پڑھ لیجئے لے یارویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی کر جائے گی پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے گھر جائے گی پڑھ مرشد پاک دیوان نبی دے گھر جائے گی ایک مائی نے عرض گزاری بھیڑ اڑ گئی سونے ساری ایک مائی نے عرض گزاری بھیڑ اڑ گئی سونے ساری گھر جا کے تو یارویں پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی جو ہے کہ نہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں اونچی آواز سے بولیے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان ثنا خان تشریف لائے آپ سنیں گے نا ان کا نام عرفان ہے آپ کا نعرہ بھی تو عرفان والا ہونا محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ایک بچے کو دیکھا مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر آئے کہنے لگے بیٹا یہاں تم بھیک مانگ رہے ہو چلو میرے ساتھ پاکستان تمہیں وہاں پر روٹی بھی ملے گی مکان بھی ملے گا عزت بھی ملے گی شان بھی ملے گی وہ بچہ نا نگاہیں جھکا کر ساری باتیں سنتا رہا مدینے کے بچے کی یہ شان ہے بڑوں کا مقام کتنا نرالا ہوگا بولیے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اسے فرمایا وہ سنتا رہا کہنے لگا بابا آپ میری بات سنو آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے روزے کے سامنے لے آئے آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے روزے کے سامنے لے کر آیا کہنے لگا جی پاکستان میں روٹی فرمائے ملے گی عزت ملے گی کپڑا ملے گا تو حضور کے روزے کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا وہ بچہ بابا پاکستان میں یہ ساوا روزہ بھی ہے یہ ہرا بھرا گنبد بھی ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے فرمایا بیٹا یہ کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلے یہ تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو شخص تکبر کی نیت پر اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لگائے گا گھسیٹے گا فرمایا اللہ اسے جان اس کے گارے کے چند ذرات اڑے یہودی کی دیوار کے ساتھ لگ گئے دل میں خیال آیا ابو حنیفہ قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دل میں جب یہ خیال آیا میں کیوں نہ ہو کہ اس دیوار کو صاف کر دیا جائے کپڑا لیا دیوار کو صاف کیا اب جب صاف کیا تو جو غلاظت تھی وہ تو اتری لیکن کچی دیوار تھی اس کی مٹی بھی ساتھ کے ساتھ اس میں اتری تو دل میں خیال آیا کہ اب خلیفہ قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھا کہ دیوار لیکن اس کی مٹی کیوں اتاری تھی کیوں حاضر آئے اس پر گندگی آئے اسی چہرے کے اندر میں نے اپنے یار کو سجایا ہے اس چہرے کی میں نے قسمیں اٹھائی ہے اور میں احسن تقویم تجھے عطا فرمائی ہے اس کی اگر تو قدر نہیں کرے گا اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اگلے جہان میں بھی ذلیل ہوگا عزت وہی پائے گا جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا یہودی ڈرتے ڈرتے باہر آیا خوف آیا مجھ سے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ پیسے لینے آئے ہوں گے آپ نے فرمایا پیسوں کا مطالبہ نہیں ہے ہاتھ پکڑا آپ نے فرمایا یہ دیوار تمہاری ہے کچھ ہی بولو یہ دیوار تمہاری ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا اللہ اس کو قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا پھٹا بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا کسی میں جرت ہے 5 کلو کی مٹی نہیں اٹھا سکتی اتنا بڑا جہان کیسے اٹھائے گا لہذا قبضہ خوروں سے سود خوروں سے حرام خوروں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ پیٹ کے اندر جانے والا نوالا حرام کا جائے تو پھر اس کا اثر ایسا ظاہر نہ ہو جیسا کہ عیاش لوگوں کا ظاہر ہوتا ہے اگر دیکھنا ہو کہ حلال کے نوالے میں کتنی تاثیر ہے حضور شہر جائے بغداد کو دیکھ لیجئے ابراہیم بن ادم کو دیکھ لیجئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیجئے حضرت داتا علی حجویری کو دیکھ لیجئے کراچی والے بابئی الیاس قادری کو دیکھ لیجئے سبحان اللہ جو ہے کہ نہیں سبحان اللہ
اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس یہودی کو بلایا، میں یہ دیوار تمہاری ہے؟ کہتا بالکل ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا تو میرا پاؤں پھسلا تو کیچڑ کے چند ذرات اڑے تمہاری دیوار کے ساتھ لگ گئے، میں نے دیوار تو صاف کر دی ہے۔ کہنے لگے جی وراثت والی نگاہ اتنی عطا فرمائی تھی، کہو نا ذرا۔ کہنے لگا کہ یہ معافی تو آپ کو بعد میں ملے گی، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ نا، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بناؤ۔ جس مصطفیٰ کے غلاموں کی اخلاق کتنے اعلیٰ ہے، اس محمد کے اپنے عالم کیا ہوگا۔ جی کے ساتھ گزر رہے تھے، پھر اللہ نے کیسی انہیں وہ برکت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھوں پر ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، رب کائنات میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ سمدیت کے اندر قبول فرمائے۔ اب